شروع کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. الذین یأکلون، صفحہ نمبر 12 تیسری لائن. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. لمبی آیت ہے تو ترجمہ ساتھ ہی کر دیتے ہیں. الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ، الا، مگر، کما، جس طرح کھڑا ہوتا ہے، یقوم کا معنی کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، خبتی بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، یا حواس اس کے کھو دیے ہوں. کس نے؟ الشیطان، شیطان. من المس، سے، چھونے سے. شیطان کے چھونے کی وجہ سے جس طرح کوئی شخص دیوانہ، مجنون، پاگل، خبتی بن چکا ہو، ایسے سود کھانے والے لوگ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے قبروں سے. ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ لوگ، کون؟ وہ سود خور، قالو، کہا کرتے تھے، انما البیع، انما، بے شک، البیع، تجارت، خرید و فروخت جسے کہا جاتا ہے، مثل الربا، یہ بھی مانند ہے سود کے. مثل کا معنی مثال، یہ بھی سود کی طرح تو ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، وحرم، اور حرام کیا الربا، سود کو. یہ پچھلی آیت کا جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو ایسی ہی جیسے سود ہوتا ہے. اللہ فرمایا نہیں، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے الربا، سود کو. فمن جاءہ موعظۃ، فمن، پس جو شخص، جاءہ، آ گئی اس کے پاس، پہنچ گئی اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے. جو شخص کے اس کے پاس اس کی رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، اس بارے میں، سود کے بارے میں، فانتہا، پس وہ رک گیا، یعنی اس کے بعد سود اس نے چھوڑ دیا. فلہ، پس اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، جو گزر چکا وہ گزر چکا، وہ معاف. اس وقت کی بات ہے جب حکم آیا تھا، اب نہیں. اب تو جب سے حکم آیا پتہ ہی ہے سب کو سود حرام ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَأَمْرُهُ، اس کا معاملہ، اس نے مقابلہ لکھا ہے، حالانکہ اس کا معاملہ ہے. وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ، یعنی اس کے یہ کام جو پیچھے کر چکا اس کے بارے میں اللہ اسے بخشے گا، نہیں بخشے گا، کیا کرے گا، إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص باز نہ آیا، لفظی معنی، عاد کا معنی لوٹا، پھر لوٹا، یعنی اللہ کا حکم اس نے سن بھی لیا سود کے متعلق، پھر باز نہ آیا. فَأُولَٰئِکَ، بس یہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہیں، النار، آگ کے، یعنی دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم، وہی لوگ، فیہا، اس میں، کس میں، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہیں. یہ وہ واحد آیت ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم سنتے ہیں کہ شرک والے یا کفر والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور باقی گناہ گار اپنے گناہوں کی سزائیں بھگت کے کیا ہوں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سود کھانے والے گناہ گار ہیں نا، کافر تو نہیں، مشرک تو نہیں. اور یہ ہے بھی حکم مسلمانوں کے لیے نا، غیر مسلموں کو کیا اس سے تعلق؟ ان کو بھی کہا گیا کہ یہ لوگ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اندازہ لگائیں. بعض ایسے کام بھی ہیں، جس طرح پچھلے دنوں بات چل رہی تھی کہ ہمارے یہاں مشہور یہ بات ہے کہ نیکی کا ارادہ کریں ثواب مل جاتا ہے، گناہ کا ارادہ کریں جب تک گناہ کریں نہ گناہ نہیں ملتا. ایسے ہے نا، یہ معروف سی بات ہے، مختلف سنتے ہیں. پھر میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ یہ ایسے ہمیں بتایا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بھی خلاف ہے. ہم بعض چیزیں ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں، صرف دل میں لاتے ہیں، نیت میں گناہگار ہو جاتے ہیں. جس طرح بدگمانی، بری نیت کسی کے بارے میں، یہ
بدگمانی جو ہی کی آپ نے گناہگار ہو گئے، حالانکہ بولے نہیں ابھی کچھ کیا نہیں، اندر ہی اندر میں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی بہت سی مثالیں اور بھی ہیں. ایک ایسا ہے کہ جو آپ کے اندر ہی اندر میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان پہ بھی نہیں لاتا، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پیش قدمی بھی نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو میں اس کے اندر اندر اس کا معاملہ گڑبڑ کر دوں، کسی کے بارے میں اس کی نیت میں ڈال دوں گا، وہ تو بندہ ہی ایسا ہے، وہ تو ہے ہی، اس کے دار ہی ہے ایسے، اس کے بارے میں بدگمانی بھر دو، اس کا دل میں دماغ میں نفرت بھر جائے، اور ایسے ہو جاتا ہے. یا پھر کوئی چیز نظر سے گزری، ہم نے اس سے ازیوم کر لیا یوں ہوگا، یہ ہوگا، اچھا فلاں ہوگا، یہ ایسے کرتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ سارا گناہ کر رہا ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اور فإن بعض الظن اثم، بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات ہے. یعنی یہ تصور غلط ہو گیا کہ ہم دل میں ارادہ کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا، بعض کام ایسے بھی ہیں ارادے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس معاملے میں فرمایا کہ جو جس کو پتہ چل گیا، یعنی اس میں جہنم میں ہمیشہ کافر صرف نہیں جائے گا، ہمیشہ کافر نہیں رہے گا، یا ہمیشہ مشرک نہیں رہے گا، مسلمان بھی وہ ہوگا جس سے ایسے گناہ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں. ایک یہ ہے سود والا. دوسرا اور کیا ہوتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان مومن آدمی کو قتل کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہے. نہ قتل کرنا تو جائز نہیں ہے. اب مومن کو قتل کرنے والا وہ کون؟ مسلمان. کافر قتل کرے، کافر تو جائے گا جہنم میں، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مشرک شرک کرتا ہے، مشرک وہ تو رہے گا، ٹھیک ہے. یہ ایمان والے کی بات ہے، اس نے جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کیا ہے نا، اس میں بھی ہمیش کیا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں بعض نظریات جو ہمارے قائم ہیں نا شروع سے، وہ صحیح نہیں ہے. اس طرح ہمیں سمجھایا سنایا گیا، حقیقت اس کے بھی خلاف ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اگر ایسے ہو کہ دل کے معاملوں کی بات نہ پوچھی جائے، اللہ پوچھے ہی نہیں، دل کے خیالوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، دل کے دماغ کی سوچوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تو تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے؟ تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے؟ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں سینے کے راز کھینچ کے باہر نکال کے رکھ دوں گا. ہاں بھی یہ سوچا تھا، دل کی باتیں بھی نکال کے باہر. یہ صورت بلادیات ضعف الموریات کا آخری پارے کی صورت ہے اذا زلزلہ کے ساتھ. تو اس میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں اس کے دل کی باتیں بھی کھینچ کے، وہ چاہے گا نہیں کسی کو پتا چلے، میں نکال کے باہر رکھ دوں گا. ہاں یہ تیری باتیں ہیں، تو اس کا مطلب اس کا بات ہے نا کوئی معاملہ، تو اس لیے دل کو ہی پاک رکھنا ہے. اب جو کینہ کہاں ہوتا ہے، وہ اس کہاں ہوتا ہے، نفرت کہاں ہوتی ہے، یہ چیزیں گناہ نہیں ہے. اور حسد کہاں ہوتا ہے، دل میں. وَلَا تَحَسَّسُوا، جاسوسی بندہ کہاں کرتا ہے، دماغ نظروں سے، بولتا نہیں ہے، دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے ہی ہے نا. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، کسی کے بارے میں غلط سوچو نہیں، کسی کے بارے میں حسد کرو نہیں، کسی کے بارے میں نفرت دل میں رکھو نہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. یہ ساری کا تعلق اندر سے ہے، تو سارے گناہ ہیں. یا پھر عالم کہتے کہ دل میں کینہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کوئی یاد دے گا نہیں دے گا، پکڑو گی اس کو. دل میں نفرت ہو تو کچھ نہیں ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو اندر اندر ہوتی ہیں، کی بھی نہیں جاتی، عملاً اس کا موقع نہیں بھی ہے. دل میں نفرت تھی لیکن ہم نے پکڑنے کا مارنے کا موقع نہیں ملا بھی، تو اس کا گناہ ہے. اسی کا تو حل بتایا گیا شریعت میں. آپ کیا کہا کریں جب بھی ملیں گے دوسرے کو، کیا کہا کریں؟ السلام علیکم. یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں اس کے دل میں نفرت. ہاں میں دل سے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے احترام ہے، عزت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور کوئی نفرت کینہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ پیار کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتی آپ پر. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ گواہی، یہ السلام علیکم یہ نہیں ہے، اندر کی گواہی نکال دیتے کسی کے سامنے. پھر آگے وہ بھی کہتا ہے اچھا آپ کا اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر مجھ سے بھی سن لو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایسا ہی میرے دل میں نفرت نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت دشمنی نہیں، بلکہ محبت ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں تیرے لیے بھی اللہ رحمت بھی کرے، سلامتی کرے، برکتیں کرے. ٹھیک ہے نا. یہ سلام کا تقاضا یہ تھا اصل میں. آپ اس کو نہیں کرتے نا،
آپ سے اچھا اوپر سے السلام علیکم دل میں نفرت ہے، یہ کیا ایمان ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ اب جب نہیں دل کرتا نہ کریں، بالکل نہ کریں، تاکہ وہ مجبور ہو جائے یا دوسرا مجبور ہو۔ بھیا آپ نے اس کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ کہیں کہ اس نے میرے سے زیادتی کی، فلاں موقع پہ یوں کیا اس لیے میں اسے سلام نہیں کرتا، تاکہ اس کو صلح کا پہلو آئے، سب کو بیٹھے ہوئے بات کریں، کلیئر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نہ کریں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اندر سے نفرت ہے، اوپر سے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یہی تو اللہ نے منع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر کے بعض گناہ ہیں جن کے جواب طلبی ہوگی اور بعض کچھ کی جائے گی، اور ایسے گناہ بعض ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف کافر جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے یہاں جو مشہور سی بات ہے کہ کھلے پولے چتر کھا کے پھر کہاں آئیں گے؟ آخر مار کھا کے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے کہاں؟ یار اتنی آسان ہے یہ جملہ کہہ دینا کہ مار کھا کے یہ مار کھا جہنم ہے یار۔ اللہ کے بندے، ایک مومن آدمی کو اللہ سے اتنا ناامیدی یا مایوسی کا کلمہ کہہ دینا اور مار مور کے پھر ڈالے گا تو پھر بھی، یا پھر اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ سفارش کی بھی نوعیتیں ہیں۔ جہنم میں جو کوئلہ بن جائیں گے نا، اللہ کے نبی سجدے پڑھ رہے ہیں، وہ جہنم میں کوئلہ بن جائیں گے۔ اللہ کے جا میرا پیغمبر جتنے نکالے وہاں سے یہ نکال کے بیچ میں جو پہلا منظر ہے وہ کیا ہوگا؟ کوئلہ ایسا بن جائے گا۔ کمال ہے، اتنا آسان ہے۔ ایسے بس ہمارے وہ اسی پہ سہارے پہ ٹرکھایا ہوا بھی سفارش سب چلے گی، سب ہو جائے گا سب۔ صحابہ کرام کی معاملات کچھ اور نظر آتے ہیں، ان کی زندگیاں کے کنڈیشنیں اور نظر آتی ہیں، اور پھر بھی وہ ڈرے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن 999 ہوں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں، تو ڈر گئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ جہنم والوں میں نہ ہوں۔ ایک پتہ نہیں کون ہوگا، مجھے نہیں پتا کون ہوگا جہنم والوں میں، کون ہوگا، میں ان میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ حالانکہ کیسے کیسے وہ لوگ تھے۔ تو یہ ہمیشگی کی بات کی گئی ہے۔ اب پہلی بات دیکھیں، اللہ دینا وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں الربا، سود کھاتے ہیں۔ پہلے اس کے پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا مسلسل خرچ کرنے والوں کا، ان کا اجر کیا ہے، ان کی معافی کیا ہے، پیچھے پڑھا پچھلی آیتوں میں، کال پرسوں سے مسلسل چلتا رہا۔ اب بتایا جا رہا ہے سود کے بارے میں۔ اردو میں اسے سود کہتے ہیں، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، یعنی دوسرے معنی میں ہر وہ ذریعہ جس سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ ہر وہ ذریعہ جس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان میں ایک ذریعہ کیا ہے؟ ربا ہے، اور بہت ہے۔ ہر وہ ذرائع جس سے مال حرام ہو جاتا ہے ان میں صرف ایک ذریعہ کیا ہے؟ ربا۔ ربا کہتے ہیں، لفظ ربا کہتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، بڑھوتری، اضافہ، زیادہ ہونا۔ سچ بات پوچھیں تو جو ہمارے آج کا نظام ہے، یہ کیا کہتے ہیں، پی ایل سی ہے، یہ اکاؤنٹ ہیں بینکس میں، اور یہ جی پی فنڈس میں جو اوپر کنڈیشنز لگتی ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹ ہیں، اور یہ ون ٹو آل، اور ایون کہ قسطوں پہ دی جانے والی جو چیزیں ہماری ہیں، ون ٹو آل سود کے زمانہ۔ قسط میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ چیز ہے 70,000 کی، آپ نے قسط میں کتنے دی؟ 90 کی، 80 کی کر دی۔ ٹائم بڑھ گیا نا، ٹائم بڑھنے سے پیسے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ یہ کیا بڑھنا ہے؟ ایک بندے تو وہی ہے، ایک بندے کو آپ نے 1000 دیا، بعد میں 1100 لیا نا، یہی ہوگا نا۔ ایک بندے کی 70,000 کی چیز آپ اس کو 80,000 کی دے رہے ہیں، ٹائم کے بڑھنے کے سے۔ قسطوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے اس کی۔ کیوں؟ کہ کس چیز پہ بڑھائی ہے؟ اور اسی لیے فرمایا الربا، کس چیز کا بڑھنا۔ کچھ علماء نے اس میں یہ معنی کیا ہے، لیکن تقوی کے خلاف ہے، اجازت بھی دی ہے تقوی کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑھنا جو ہے اس چیز کا یہ منع نہیں ہے، کیونکہ ایک دکاندار بھی تو چیز 100 روپے کی لے آتا ہے اور آگے کتنے کی بیچتے ہیں؟ 110 کی، 150 کی بیچتے، 200 کی بیچتے، آگے بیچتے، بڑھاتا ہے نا۔ یہ بڑھنا، ایک دفعہ اگر آگے بڑھے اس چیز تو اس کو گناہ نہیں کرتی، تجارت ہے۔ اور یہی وہ کہتے تھے اس وقت کے کفار بھی کہتے تھے کہ سود کس کی طرح ہے؟ تجارت کی طرح بڑھتا تو ہے۔ لیکن سود میں عموماً جو سود کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ وقت پیچھے بڑھ گیا تو پیسے بھی بڑھ جائیں گے، ہوتا ہی ہے، دیکھا آپ نے۔ مثلا آپ ڈیلے کر دیں، ٹائم پہ نہ دیں تو پھر پیسے کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا سود ہے۔ کچھ علماء کیا کہتے ہیں کہ وقت فکس ہو گیا، پیسے بھی طے ہو گئے، اگر وقت ڈیلے ہو گیا، پیسے نہ دے سکا، قسط نہ دے سکا تو پیسے بڑھیں گے نہیں، یہ سود نہیں ہے، کیونکہ ایک طے چیز ہو گئی تھی، وقت بھی۔ اور لیکن یہ
وقت پہ اصل قیمت کی وجہ سے جو وقت کے ساتھ پیسے بڑھائیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے بڑھتے رہنا. سود کا معنی بڑھنا نہیں، بڑھتے رہنا. یہ علماء کی رائے ہے، حدیث نہیں ہے. بڑھنا نہیں، بڑھتے رہنا. اس طرح ڈیلے ہو گیا، سود 150 تھا نہیں دیا 200 ہو گیا جی، 4 مہینے کو نہیں دیا 250 ہو گیا جی، نہیں دیا. ایسا ہوتا ہے نا. ہاں یہ سارے سے کرتے ہیں. کس طرح جو نہیں دے سکتا شارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے سود. یہ رائے علماء کی. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو کلیئر کٹ سود ہے. اگر ایسا نہیں ہے ایک دفعہ بڑھا کے پھر رہتی وہی کنڈیشن ہے. اب دیر سے دیتے ہیں، ٹائم پہ نہیں دیتے، بینک پیچھے پڑ جاتا ہے آپ کے، وہ کرکی کرتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، لیکن پیسے وہی لیتا ہے جو طے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے ایک بینک سے گاڑی لی ہے، وہی گاڑی 20 لاکھ کی ہے، آپ بینک سے لے رہے ہیں قسطوں میں، آپ اس کو پیمنٹ کریں گے 23 لاکھ یا 20 والی 25 لاکھ کریں گے. یہ اوپر جو 2-3 ہے یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ وہ بے شک آپ نے 2 سال میں دینا ہے یا 3 سال میں، تو بینک کہتا ہے 3 سے آپ 4 سال تک پہنچ گئے، بینک آگے بڑھاتا بھی نہیں. بے شک پیسے بھی وہی ہیں جو آپ نے، وہ جو پہلے بڑھے تھے وہ کیا تھا؟ یہ کاروبار تجارت نہیں، کیونکہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے. تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا، اور جبکہ یہاں سود میں دونوں کا احتمال نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. سود میں تو طے ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے میرا اتنا بڑا، تو وہ جو بڑا ہے اس کو سود کرا. علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قسطوں میں چیز جو دے دیتے ہیں آگے بڑھتا نہیں ہے تو یہ جائز ہے، جائز. لیکن فتویٰ ہے، تقویٰ نہیں. تقویٰ وہی بات ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو لیٹ ٹائم پہ آپ نے پیسے بڑھائے وہ کس چیز سے بڑھائے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لفظ ربا بولا گیا. جو لوگ ربا کھاتے ہیں، اب ربا کیا ہے، کیسے، اس کی تاریخ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی. اچھا جو جاب کرتے ہیں بینک میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ تو حدیث میں آتا ہے، وہ آئے گا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، کلکم سواء، کلہم سواء، سارے برابر ہیں. سارے گناہ میں کیا ہے؟ برابر کے شریک ہیں. لکھنے والا، گواہی دینے والا اور لینے والا. ترمذی کے اندر حدیث، بخاری کے اندر حدیث، یہ برابر ہے، الگ نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بینک میں سارا سسٹم ایسا ہوتا ہے، سارا معاملات ایسے ہوتے ہیں. وہ مجبوری پہ کہتے ہیں، جس طرح وہ آیت میں آتا ہے نا کہ جو مجبور ہو جائے تو سور کا گوشت بھی جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں. علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں نظام تو چلنا ہی ہے، کسی نے تو کرنا ہی ہے، ولہذا کوئی نہ کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. کئیوں نے چھوڑی بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں، کئی دوست آپ جانتے ہوں گے واقعی جب ان کو پتا ہے چھوڑ دیا، لیکن یہ نہیں کرنا. کئیوں نے اور متبادل، اور الحمدللہ کئی ایسے بھی ہیں جن کو متبادل کام کیا تو انہوں نے کہا اچھا رہ گیا، چھوڑ کے اپنے کاروبار میں آ گئے تو جاب چھوڑ دی ہیں. تو یہ دیکھیں نا، ساری زندگی یہی ہے. جو بینچ میں نہیں ہے روزی روٹی تو اس کو بھی مل رہی ہے نا. تو جو سیدھے سے واضح کہہ دیا گیا کہ سود کا کام کر رہا ہے، اس کو لکھنے والا، دینے والا، گواہی دینے والا، اس سے آپ کو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف یہی کنڈیشن بیان کی کہ جو سود کھاتے ہیں، سود ہوتا کیا ہے وہ الگ کنڈیشن ہے، وہ الگ کنڈیشن ہے کہ سود کیا ہوتا ہے. تو جو بھی چیز مال کے بغیر محنت، بغیر کچھ کرنے کے نفع دے نا، فکس نفع دے، وہ کیا سود آتا ہے. بات چیزیں اس میں کہ جوا ہو گیا، یہ سارا قسطوں میں چیزیں ہو گئی، سیونگ اکاؤنٹ ہو گئے، انشورنس یہ کراتے ہیں، بیمہ پالیسی وغیرہ، کیا چیز ہے. بیمہ پالیسی تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ پہلے سے پہلا ایمان پہ حملہ ہوتا ہے کہ شاید تیرے مرنے کے بعد بچوں کو بھوکے مر جائیں گے، اللہ نہیں دے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو تیرا ہونا چاہیے نا پیچھے، یہ انشورنس والے یہ دے دیں گے. اور میں آج ہی سن رہا تھا، ایک بندے کی وہ آیا ہوا تھا، وہ چیخ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 6.5 کروڑ بینک میں جمع کرا، اس نے بینک کا نام بھی لیا. تو 6.5 کروڑ جمع کرائے، اس پہ وہ لے رہے تھے اپنا، کیا لیتے ہیں وہ سود، پرافٹ ہوتا ہے نا، وہ لیتے رہے تو 46.5 کروڑ، ہاں 46 کروڑ، تو انہیں اس پہ منافع لیتے رہے. تو بینک نے انہیں ووچر بھیجا کہ جعلی چیک کے ذریعے تم پاس کرا کے لے گئے ہو، تم پیسے لے چکے ہو، ہمارے پاس تو تمہارے اکاؤنٹ نہیں ہے، پیسے ختم ہو چکے ہیں، تم نکال گئے. انہوں نے کہا نہیں. تو یہ فراڈ، پوری بینک نے ان کے ساتھ ہی فراڈ کیا کہ تم نے پیسے نکلوا لیے.
تمہارے اکاؤنٹ پیسے تھے تم نے انہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں نکلوایا. یعنی اس طرح بڑے پیمانے پر بھی جا کے اس میں پھر بھی خرابیوں کا اندیشہ ہے. تو یہ اس کو تو سود واضح کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہ نہیں کہا کہ یہ کیسا ہے کیسا. اللہ نے یہ کہا جو اس طرح کرتے ہیں نا لا یقومون الا وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کما یقوم الذی یتخبط الشیطان جس طرح کہ شیطان نے پاگل بنا دیا. پاگل کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے شیطانی اثرات انسان پر ہوتے ہیں. شیطانی اثرات انسان پر ہوتے ہیں. اس کی دلیل سن لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب واش روم میں جاؤ تو کیا کرو؟ آپ کپڑا اتارنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث اللہ خبیث جنوں سے اور خبیث جنوں سے مجھے محفوظ. کیوں؟ کچھ کر سکتے ہیں تب تو کہا نا اللہ نے. اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اعتکاف کی حالت میں آپ کی بیوی صفیہ آئیں آپ سے باتیں کرتی رہیں. آپ اٹھے چھوڑنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں تھے چھوڑنے کے لیے گئے راستے میں جا رہے تھے. 2 انصاری گزرے تو جو گزرے تو انہوں نے دیکھا حضور عورت ہے تو تیز تیز چلے. آپ نے فرمایا تو بات سنو یہ میری بیوی صفیہ فلاں ہے. نام لیا آپ نے صفیہ یا فلاں جو بیوی تھی یہ میں فلاں. نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں بھی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ ہم نہیں سمجھا کہ کوئی. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد سے چھوڑنے کے لیے اعتکاف کی حالت میں تھوڑا سا باہر چلے جانا کوئی مانے نہیں ہے. اعتکاف میں رکاوٹ نہیں ہے. دوسرا یہ بھی کہ آپ نے فرمایا ان شیطان یجری کا مجرى الدم ہے. جس طرح خون دوڑتا ہے نا شیطان اس طرح اثر کرتا ہے انسان کے اوپر. تھوڑا سا آگے جاؤ گے تمہارے دل میں خیال ڈال دے گا وسوسہ پیدا کر دے گا. پتہ نہیں کون عورت تھی رات کے ٹائم تھی. اللہ کے لیے پھر نہ گھر میں نہ مسجد میں نہ باہر نہ کنارے میں کھڑے ہیں جا رہے ہیں کون ہے کیا ہے. تو اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کلیئر کر رہا ہوں وسوسہ نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس کچھ نہ کچھ انسان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں قلبی ذہنی یہ ہو گئے. اب میں دلیل دوں آپ کو جسمانی. شیطان کے چونکا مارنے سے کبھی کبھی بچہ ڈر جاتا ہے چیختا ہے کہ چپ نہیں کرتا ایسی کنڈیشن ہے تو شیطانی اس کے اثرات فزیکلی بھی ہوتے ہیں جسمانی بھی ہوتے ہیں. اس طرح قرآن میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی مسنی الضر اللہ مجھے تکلیف نے چھوا مجھے تکلیف پہنچی ہوئی ہے. پھر فرمایا انی مسنی شیطان دینوں سے بے نظر شیطان نے مجھے چھوا ہے. کس نے کہا؟ ان کی سکین کا مسئلہ ہو گیا سکین خراب ہو گئی ان کی نا حضرت ان کی ایوب علیہ السلام کی. ٹھیک ہے ایوب اذ نادى ربه 2 لفظ آتے ہیں انی مسنی الضر مس چھونے سے مس کہتے ہیں چھونا. ٹھیک ہے نا کسی چیز کو ٹچ کرنا کسی کو کچھ لگانا اس کو کہتے ہیں. تو شیطان کے وجہ سے مجھے یہ معاملہ ہوا. یہ کس نے کہا تھا؟ ایوب علیہ السلام. تو معلوم ہوتا ہے شیطانی حرکتوں کی وجہ سے فزیکلی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور جو اللہ نبی کہہ رہے شیطان دوڑتا ہے خون میں جس طرح صلاحیت کرتا ہے. اور جو قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں بھی ڈال دیتا ہے دماغ میں ڈال دیتا ہے فزیکلی بھی نقصان دے سکتا ہے. اس لیے اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کی دعا بھی سمجھائی. تو اس کی نفی نہیں ہے. البتہ ایک بات جو ہمارے مشہور ہے نا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان وہ جو میل ہے کوئی فیمیل ہے اس میں شیطان آ گیا جن آ گیا اور وہ بول پڑا وہ جن بولا تھا بظاہر تو وہ مرد بول رہا تھا یا لیڈیز بول رہی تھی تو حالانکہ تھا اس کے اندر کیا جن اور بول ساری باتیں. ایسی کوئی دلیل کہیں نہیں ملتی قرآن حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. پھر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو اکیلا مت چھوڑ. سنا آپ نے؟ نہ سنا ہی نہیں سنا. ڈیڈ باڈی کو اکیلا نہ چھوڑ ورنہ کیا ہوتا ہے شیطان آ کے اس میں داخل ہوتا ہے. ایسے کہتے ہیں اتنے بتایا باقی ہم ایسی چیزیں تو شیطان ایسے یہ اس طرح کہا جاتا ہے. شریعت میں ایسی بات نہیں ملتی. شریعت میں یہ ملتی ہے کہ عام انسانی جسم جو ہے ہم جس طرح چل پھر رہے ہیں اس پہ شیطان اثر کر سکتا ہے. یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر جانا چاہیے. کتا اثر نہیں کرتا کاٹنے سے مخلوق ہے نا کتا مطلب کاٹتا اثر ہوتا ہے کہ نہیں کسی کا زیادہ کسی کا بچھو کا مارتا ہے نا اثر ہوتا نہیں. سانپ مخلوق ہے اس کا ہوتا ہے کہ نہیں. تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ شیطان اثر کرتا ہے تو بندہ ڈر جائے کہ شیطانی اثرات کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ عام مخلوق ہے لیکن سوار نہیں کرنا اپنے اوپر. تو ایسی کنڈیشن میں جس طرح کوئی بولا نہیں ہو جاتا بندہ بیوقوف تو یہ اللہ نے نفرت کا اظہار کیا کہ سودی آدمی جب قیامت دن اٹھے گا نا قبر سے
ایسے بولے آدمی کی طرح، خبتی مجنوں کی طرح، پاگل کی طرح ایسے کھڑا ہوگا. دیکھتے وہ سب پہچان جائیں گے یہ کون ہے، یہ سود خور ہے اور سودی آدمی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا. اور وجہ کیا وجہ تخبط و شیطان، شیطان نے من المس، شیطان کے چھونے کی وجہ سے. دنیا میں بھی شیطان نے اسے یہ ڈالا تھا کہ سود کیا، عربی ربا، بڑھانا مال بڑے مال بڑے. اب یہ پیچھے لفظ سے الٹ ہو گیا، پیچھے خرچ آیا تھا، پیچھے گیا تھا خرچ ہو. اب یہ اس کے الٹ کیا، مال کیا بڑے ربا لفظ بولے نا، بڑھنا. دنیا میں بھی خبط میں ڈالا ہوا تھا شیطان نے اس کو، کسی طریقے سے کہیں سے گاڑی قسطوں پہ دے دو، موبائل قسطوں پہ دے دو، دکانیں قسطوں پہ دے دو، کھاتے قسطوں پہ دے دو، جو بھی ہو تم کر کے تم نے کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا. یہ اسی پہ سوار تھا. جب اٹھے گا قیامت لا یقوم الذی تخبط الشیطان من المس، جس سے شیطان نے اس کو دنیا میں خبتی بنایا، اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، کہیں خونی رشتے نظر نہیں آتے تھے، کہیں حق صحیح نظر نہیں آتا تھا، حلال نظر، اسی کے ٹارگیٹ بھی ہوئی تھا کہ کچھ بھی ہو میں نے ہر صورت آگے نکلنا. وہاں بھی وہی خبط شیطان اس کو سوار ہوگا، ہر کوئی پہچان لے گا یہ کون ہے، سودی ہے. اللہ کے نبی کی مزاج تھا، آپ کہتے تھے کہ جب صبح ہوتی تھی نا تو آپ کہتے کہ ہاں بھی سنا ہے کسی نے خواب دیکھا ہے. ٹائم کافی ہوگا انشاءاللہ پھر سے اس اگلا سیشن کریں گے. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہاں بھی کسی نے خواب دیکھا ہے، تو کوئی کہتا میں نے دیکھا، کوئی کہتا ایک دیکھا میں نے یہ آج خواب دیکھا ہے. آپ اپنا بتانا چاہتے تھے تو پوچھتے تھے. تو اس لمبی بخاری سے اندر لمبی تفصیل ہے اس خواب کی. اس خواب میں ایک حصہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. خواب سے مراد وہی ہوتی ہے، نبی کی خواب کیا ہوتا ہے وہی. سر معراج کی کنڈیشن بتا رہے تھے. میں نے دیکھا یار ایک تالاب ہے، خون اس کے اندر ہے، خون والا خونی تالاب پانی. اس کے کنارے پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس بخاری کے ذریعے سے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس پتھر کٹھے کے اسے رکھے ہوئے ہیں، اپنے پتھر. اور ایک آدمی اس پانی کے اندر ہے، وہ خونی پانی کے اندر ہے، اور وہ غوطے کھا رہا ہے. یعنی جس طرح وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، یہ مر رہا نہیں ہوتا جس طرح مرنے والا، وہ تیرنے والا غوطے نہیں، وہ مرنے والا جو ہوتا ہے وہ والا، اس طرح غوطے کھا رہا ہے. اور مارتے ہاتھ کرتے وہ کنارے کے قریب آتا ہے. جب وہ آتا ہے نا، وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پتھر اٹھاتا ہے، مارتا ہے اس کے منہ میں، وہ منہ میں پتھر چلا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ ڈبکیاں کھاتا پیچھے وہ ادھر تالاب کے درمیان میں چلا جاتا ہے. پھر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے آتا رہتا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سود خور ہے. یہ کون ہے؟ اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا، قیامت تک اس طرح ہوتا. یہ بخاری حدیث صاحب یہ بتا کہ قیامت اس سود خوری کی وجہ سے. اب اس ایک حدیث اور بہت سی حدیث اس بارے میں ہے، انشاءاللہ کل پھر دہرائیں گے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ نے یہاں دنیا میں صرف لفظ ربا بول کے آگے اس کی قیامت کی کنڈیشن بیان کر دی. اور جو مر گیا قیامت کے دن اٹھے گا اس کی حالت ہوگی. اور جو یہاں مر گیا مرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ اس برزخی کیفیت میں اس کے لیے ایسا تالاب خون کیوں مثال دیا آپ نے کہ لوگوں کا خون چوسا ہوا اس نے. سود کیا ہوتا ہے؟ بغیر محنت کے لوگوں کا مال بٹورنا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے. بغیر کوشش محنت کے لوگوں سے بیٹھے بٹھائے 1000 دے کے 1500 لینا، 1000 لے کے 12 بے مقصد لینا. تو یہ اس کو کہا، اس کے لیے خون کی مثال دی. اور قیامت کی طرف قیامت تک اس کی کنڈیشن یہی ہوتی رہے گی. آپ نے یہ بتایا تو سود کے معاملے میں. اس لیے سودی کی علامت اور دو چیزیں اس کے اندر، ایک تو سود کے بارے میں، دوسرے شیطانی اثرات کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا کہ عام زندگی میں شیطان کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھریلو حالات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ جب رات کو آپ سوتے ہو تو اس طرح آیت الکرسی پڑھا کرو، معوذتین پڑھا کرو، اور رات کو آپ خواب آتا ہے ڈرنے والا تو آپ کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے ایسے تھوک دیا کرو. پھر بھی آپ کو ڈرونا خواب آتا ہے تو آپ اپنی شے بدل دو، چارپائی بدل دو، یا آپ ادھر سے اٹھ کے اور جگہ شفٹ ہو جاؤ. یہ کیوں ہے؟ یہ وہ شیطانی اثرات ہیں جو آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ نہ کیا تو وہ حاوی ہو جائیں گے، اور آپ نے اگر کیا تو وہ بیکار ناکام ہو جائیں گے. آپ نے بتایا آپ خود یہ کام کرتے تھے. آپ ہماشہ فرماتی ہیں جب آخری مراحل میں تھے اللہ کے رسول تو میں معوذتین پڑھ کے نا، قل فلق اور قل رب الناس، یہ پڑھ کے پھونک مار کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کیا کرتی تھی، آپ کے جسم پر ایسا پھیر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر یہ دعائیں ہیں تعوذ والی، تو ہم کون سے ہیں؟ ہمارے تو کردار ہی ایسا ہے، ہمارا تو ذہن ہی صاف نہیں ہے، قلب بھی صاف نہیں ہے، اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے، باقی بلیدی کا بھی احساس نہیں ہے. تو زیادہ تر ہمارے ہاں برے صغیر میں یہ خواتین کے معاملہ زیادہ ہوتا ہے. ہم دیکھا ایک تو کئی % تو بے مقصد ہوتا ہے،
اور مرگی کا دورہ کوئی اور تکلیف ہوئی تو نہیں جی یہ سایہ ہے، کوئی بیماری ہوئی یہ سایہ ہے، کوئی ایسی کنڈیشن تو یہ سایہ ہے. دوسری اگر ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ باقی بلندی کا احساس نہیں ہے. اور وہ شیطان کے اللہ نے جو کہا چیزیں اس کا اللہ نبی جیسی شخصیات، ازواج مطہرہ جیسی شخصیات، ان کو یہ سمجھا وہ کریں، ہم آج مسلمان وہ نہ کریں تو شیطانی اثرات ممکن ہیں. اس لیے کوشش کرنا چاہیے حرام سے بچنا اور شیطان کے چھونے کے وہ چیزیں جو اللہ نے کہا ہے یہ پڑھ کے اللہ کے سپرد کر دو. پھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو توقع نہیں کہ میں نے تو اللہ اپنا کام پورا کر دیا باقی تیرے توقع ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الذین وہ لوگ یأکلون الربا کھاتے ہیں سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں قیامت کے دن الا مگر کما یقوم جس طرح کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان خبتی بنا دیا ہو، دیوانہ پاگل مجنون بنا دیا ہو، حواس کھو دیے ہوں اس کے الشیطان شیطان نے یہ المس چھونے سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.